آیت نمبر 5 فَإِذَا پس جب، فا کا معنی پس، اذا جب، ان سلخا گزر جائیں، الاشہر الحرم حرمت والے مہینے، الاشہر شہر ان کی جمع، شہر ایک مہینہ، الاشہر کئی مہینے، الحرم حرمت والے، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا تو تم قتل کرو، فا تو اقتلوا تم قتل کرو، المشرکین مشرکین کو، حیث جہاں، وجدتموہم تم ان کو پاؤ۔ یہ جو واو ہے وجدتموہم، یہ اس کا معنی اور نہیں ہے، بلکہ یہ پورا لفظ ہی ایسے ہے، وجدہ وجدتموہم، جہاں بھی تم پاؤ، ہم ان کو، ان مشرکین کو، وخذوہم یہ تین الفاظ ہیں، یہ واو الگ ہے، اور خذو تم پکڑو، ہم ان کو پکڑو ان کے گرفتار کرو، واحصروہم واو کا معنی اور، احصرو تم گھیرو، ہم ان کو، وقعدو اور اقعدو تم بیٹھو، لہم ان کے لیے، کل مرصدن ہر گھات کی جگہ پہ، ہر گھات کی جگہ پہ، فَإِن پس اگر تابو وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا اور قائم کریں، الصلاۃ نماز، وَآتَوُا الزَّکاۃ اور ادا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا دو الفاظ ہیں، فا الگ ہے خلو الگ ہے، فا تو خلو تم چھوڑ دو، سبیلہم ان کا راستہ، سبیل راستہ ہم ان کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 5 اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یعنی کہ حج والا مہینہ، اور حج والے مہینے سے پہلا مہینہ ذی القعدہ، کتنے ہوگا 2، اور حج والے مہینے کے بعد والا مہینہ محرم، کتنے ہوگا 3، یہ 3 ایک ساتھ ہیں۔ چوتھے نمبر پہ رجب، تو حرمت والے مہینے یہ کتنے ہیں؟ 4۔ ان حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ لڑائی سے اجتناب کریں اور ان مہینوں کے تقدس کا خیال رکھیں، لیکن اس آیت میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ والے حرمت والے مہینے مراد نہیں ہیں، یہاں پہ مراد وہ 4 مہینے ہیں جن کی مہلت دی گئی تھی، یعنی کہ اعلان کب ہوا؟ حج والے دن، حج اکبر والے دن، کون سا دن؟ 10 تاریخ، یعنی کہ ڈیٹ کیا تھی؟ 10/10، تو 10 ذی الحجہ سے لے کے 4 مہینے، یعنی کہ ذی الحجہ سے لے کے محرم 1 مہینہ، صفر 2، ربیع الاول 3، ربیع الثانی کے 10 یعنی کہ 10 ربیع الثانی تک، 10 ربیع الثانی تک، یہ 4 مہینے۔ تو یہاں پہ یہ اچھا، ان کو پھر حرمت والے مہینے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان 4 مہینوں میں کسی مشرک کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ اس لحاظ سے حرمت والے مہینے ہوئے۔ تو فرمایا جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، چاہے تمہیں مکہ میں ملے حدود حرم کے اندر، یا مکہ سے باہر ملے حدود حرم سے باہر، اور ان کو پکڑو، وخذوہم ان کو گرفتار کرو، واحصروہم ان کو گھیرو، ان کا گھراؤ کر لو، جس طریقے سے ان کو پکڑ سکتے ہو پکڑو، اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ گھات لگا کر بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ مرصد، گھات کی جگہ، یعنی کہ اگر آپ کو امید ہے کہ اس راستے سے کوئی مشرک گزرے گا تو آپ وہاں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، تو یہ ہے گھات لگا کر بیٹھنا۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ بھی استثناء رکھا، استثناء یہاں پہ بھی ہے، وہ کیا؟ کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، توحید کو اپنا لیں، اللہ کے رسول کو رسول مان لیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے پھر ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو گرفتار نہیں کرنا، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو پریشان نہیں کرنا، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ لیکن بخشنے کا راستہ اختیار کرو، وہ کیا؟ ایمان لانا، اور ایمان لانا اکیلا نہیں، نمازیں پڑھنا ہوگی، زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو یہ ایت دلیل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد
ان لوگوں کے اوپر تلوار استعمال کی، جنگیں ان سے کی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ شروع میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کو کیوں قتل کریں گے، کیسے آپ ان سے لڑیں گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم میں اس سے لڑوں گا جو فرق کرے گا نماز میں اور زکوٰۃ میں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تب ان کی جان چھوٹے گی، پھر یہ قتل ہونے سے بچ جائیں گے، پھر ان کا مال، ان کی جان محفوظ ہوگی۔ اور یہاں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں جب تک کہ وہ اس بات کا اعلان نہ کریں، شہادت نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کام کر لیں، کون سا؟ توحید، رسالت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تب ان کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی، میں قتل نہیں کروں گا، ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، ان کا مال میرے لیے حرام ہوگا، میرے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ثابت کرنا پڑے گا ظاہری طور پہ بھی کہ آپ واقعی مسلمان ہیں، اور یہ کیسے ثابت ہوگا؟ نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔